السلام. جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں؟ ٹھیک ہے؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی، سلامت رہیں، زندہ رہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے. خواجہ پاکستان بھائی، سے، اسلام آباد سے بات کر رہا خواجہ صاحب، خدا عزت دے آپ کو. کیا حکم ہے بھائی، بتاؤ. ہوں. سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے؟ میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا، تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی ہاں، تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، پھر ایک دفعہ مزید دفعہ جواب دیتے ہیں نا. آپ سن لیجیے، بہت مہربانی آپ کی. عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم. صحیح مسلم، تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء، حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں. یہ حدیث دیکھیے، یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہداہ. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے. نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے. پکے کافر. ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے امراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، شکل حلیہ انسان کی، روح نفس پرسنالٹی ابلیس. یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان. یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی، اس کی طاعت کرو. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بھی ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفائے ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے.
ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو اطاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو.